سر السلام جی علیکم کیسے جی الحمدللہ الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے؟ آج ہم نے آیت نمبر 34 سے شروع کرنا ہے، اور 34 سے پہلے جو کل درس ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوالن جواباً ہم اس کو ریوائز کریں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو کل ہم نے شروع کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا وہ جو پچھلی آیات ہیں۔ اچھا، یہاں کون سا ٹاپک چل رہا ہے ان آیات میں؟ پہلے تو یہ بتائیں، جو آیات ہمارے زیر مطالعہ ہیں جو کل بھی کی ہیں اور آج بھی کنٹینیو کریں گے، اس میں ٹاپک کون سا چل رہا ہے؟ سر وہ مومن جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے بیٹھا تھا، پھر اس نے وہ اس کی وقت آ گیا تھا تقریر، کہ وہ ظاہر ہاں کرے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اس کی تقریر چل رہی ہے، جی سر۔ اور اصل میں بیک گراؤنڈ میں قصہ ہے حضرت موسیٰ اور فرعون۔ جی اور اب جب اس مرد مومن یہ مرد مومن وہی ہے جس نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس سے قتل ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتفاقاً، مکہ مارا تو بندہ مر گیا، تو اس پر فرعون کے اہل دربار نے میٹنگ کی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ تو اس پر وہ جو شخص تھا، جو مومن شخص تھا، مرد مومن تھا، اس کی اہل فرعون کے لوگوں میں سے تھا، اس نے آ کے یہ بات بتا دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ نکل جاؤ ورنہ وہ تمہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ جلدی بتائیں۔ مدین مدین چلے سر۔ گئے، مدین چلے ہاں، گئے، مدین چلے گئے۔ مدین چلے گئے۔ اور پھر وہ سارا واقعہ آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ مدین میں جب وہ پہنچے کنویں پر، انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو پیچھے ہٹا رہی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ پانی پلا کے جا رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بڑے حق پرست تھے، ابھی نبی تو نہیں ہوئے، نبوت تو ان کو بعد میں ملی، لیکن وہ جو شخص اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتا ہے بڑا حق کے ساتھ دینے والا ہے، تو اس نے فوراً اور دونوں لڑکیوں سے پوچھا جو جانوروں کو پیچھے روک رہی تھی کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی یہاں تو جب تک یہ پانی پلا کے نہیں لے جاتے ہم پانی نہیں پلا سکتی۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کنویں کو خود چلایا اور اس سے کہا کہ لے آؤ بکری۔ پانی پلا کے جب وہ گھر پہنچی تو ان کے باپ ایک بہت نیک آدمی تھے، بعض تو کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، لیکن بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ بڑے حضرت پھر حضرت اپنا ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے تھے اور بڑے نیک تھے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اس بندے کو، جب انہوں نے جا کے بتایا خواتین نے، ان بچیوں نے اپنے باپ کو، تو اس نے کہا کہ بلا لو۔ اب بلانے کے بعد آپ کو پوری طرح پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی بھی ضرورت تھی کسی آدمی کی جو ان کے جانوروں کو چرائے، اور پھر ان کو یہ بھی ضرورت تھی، حضرت جو ان کے والد تھے، کہ ان کو یہ بھی ضرورت تھی کہ ان کی بچیوں کا بہترین نیک آدمی مل جائے۔ تو جب انہوں نے ساری بات سنی تو انہوں نے فوراً اس بندے سے کہا، حضرت موسیٰ سے، کہ بھائی یا تو آپ ایسا کریں کہ ہماری 8 سال بکریاں چرائیں، اگر 10 سال پورے کر دیں گے تو کوئی آپ کی طرف سے ہوگا، ہماری طرف سے کوئی مجبوری نہیں ہوگی، لیکن میں ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا۔ اس پر جب بات طے ہو گئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام واپس جب 8 سال انہوں نے بکریاں چرائیں، بچوں کو لے کے آ رہے تھے تو ان کو نبوت مل گئی راستے میں۔ وہ ساری تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ مرد مومن جو فرعون کے دربار میں ہے،
جس کا آج ہم واقعات پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مرد مومن جو ہے یہ کیا بتا رہا ہے، اس کی تقریر کا خلاصہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر، تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو حق بات کر رہا ہے، تم اس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہا، تو تم غلط طریقے پہ کیوں چل رہے ہو؟ اس کا مطلب ڈاکٹر صاحبہ یہ ہے کہ وہ شخص جو تھا وہ پوری طرح اس بات کا قائل تھا کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح نبی ہیں جس طرح پہلے نبی آئے، جی سر۔ اور اس کا پکا سچا ایمان تھا اللہ پر۔ اب تک تو وہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، لیکن اب جب فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، تو اس پر اس شخص نے پھر اپنا ایمان کا اظہار کھل کر کیا۔ اور ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ حق کا ساتھ دینے کے لیے جب اگر ایمان چھپا کر سکیں تو ٹھیک، لیکن اگر ایسی صورتحال ہو کہ آپ وہ فرعون قتل کرنا چاہتا ہے، انہوں نے کھل کے بات کی، اور جو کھل کے بات کی وہ ساری آپ نے سنی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخص، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اخروی نجات صرف اور صرف وقت کے نبی پر ایمان لا کر اس کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے۔ صرف دعوی ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جس کے ساتھ ایمان کا یقین اور اس کا مطابق عمل نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کریں۔ دوسری بات بڑی اہم، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے حق ادا کر دیا۔ جس طرح فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا کہ ایک نبی تاکہ ان کو دعوت دے دے، اور اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو اور اس قبول کر کے یقین کے ساتھ اس پر عمل کریں، اللہ ان کو جنت، دنیا میں بھی تائید و نصرت اور آخرت میں جنت۔ اور اگر وہ اس کی مخالفت کریں، اس کو قبول نہ کریں، تو پھر دنیا میں بھی ذلت، کہ وہ دنیا کی زندگی ان کی حیوانوں سے بھی بدتر ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، فہم، ادراک، بہت کچھ صلاحیتیں دی ہیں۔ اس کو پیدا ہی اس طرح کیا کہ اس کے اندر نیکی اور بدی کی صلاحیت رکھ دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو جب اللہ کی دعوت اس کے نبی لے کر آئیں تو مومنوں کا فرض ہے، سارے انسانوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان لا کر اپنے آپ میں مومن ہونے کا ثبوت دے، ایمان اور عمل صالح کریں، دنیا اور آخرت میں کامیاب۔ اور اگر اس پر یقین والا ایمان نہ ہو، ایمان اور عمل صالح نہ ہو، تو بالکل وہی حالت ہوتی ہے جو آج دنیا کی ہے، اور خاص کر مسلم دنیا کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں آج دنیا میں فساد ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑا فساد ہے بہت سر۔ زیادہ ہے۔ تو اس کی صرف وجہ یہ ہے، اگر ہم ایمان اور عمل صالح کرنے والے مومن ہوتے تو پھر آج دنیا میں یہ حال نہ ہوتا۔ آپ کے جج ہوتے، یا آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے، آپ کے عمراء ہوتے، آپ کے غرباء ہوتے، آپ کے عوام ہوتے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا وہ کہنا مانتے ہیں جو اس کے رسول لے کے آئے، تو دنیا میں امن، سکون، چین، اور ہم ہر دوسرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ چاہے ہماری معیشت ہو، چاہے معاشرت ہو، اس میں دھوکہ بازی، جھوٹ کا نام نشان نہیں ہوتا۔ اور یہی آخرت کی کامیابی اور دنیا ہی کی کامیابی کا بھی یہی سب سے بڑا ہے کہ آپ کا سیرت و کردار عین اس کے مطابق ہو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے دین۔ تو آپ ذرا بہت اچھی طرح سمجھیں، اب یہ تقریر آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، کل ہم نے آیت 37 پر چھوڑا، اور آیت 37 میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو نیک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں نہیں، آیت 37 پر، سوری، آیت 34 پر، ہاں 34 پر، وہ بندہ ان سے کہتا ہے، محمد مومن، کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہاری طرف آئے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ۔
بینات کے ساتھ، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، لیکن تم تو اس کے بارے میں شک ہی کرتے رہے جو کچھ وہ لے کر آیا۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ کیسے پوری سورہ یوسف اگر آپ نے سمجھ کے پڑھی ہے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ پھر یوسف علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کیوں نہیں ان پر بھرپور ایمان کا اظہار کیا؟ وجہ بتائیں۔ اب میں آپ کو مثال کے ساتھ بتاؤں گا، اور یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جیل میں گئے، میں سارا واقعہ بیان نہیں کر سکتا، تو جیل میں کب گئے؟ جب ان خواتین نے فیصلہ کیا کہ ہماری بات نہیں مانتا تو اس کو جیل بھجواؤ، انہوں نے جیل بھجوا دیا۔ جیل میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب صحیح تعبیریں بتائیں ان دو آدمیوں کو جنہوں نے خواب دیکھے تھے، کیونکہ اس میں وہ ماہر تھے۔ اب جب ایک بندہ تو سولی چڑھ گیا، دوسرا جو تھا وہ بادشاہ کو شراب پلاتا تھا۔ اچھا، اب بادشاہ کو خواب آئی کہ 7 گائیں دبلی ہیں اور 7 موٹی ہیں، تو وہ 7 سال کا قید اور 7 سال پھر خوب بارشیں ہوں گی۔ اصل اس کا تعبیر یہی تھی، لیکن جب بادشاہ نے اپنے سارے جو نیچے لوگ تھے ان سے کہا تو وہ سارے ایسے ہی تھے جیسے آج مسلمان امہ کے حکمران ہیں۔ تو انہوں نے اسے کہا چھوڑ، یہ بادشاہ کو کہا یہ تو سب خواب و خیال ہیں، چھوڑو، یہ کوئی بات نہیں۔ اس بندے نے جس نے وہ جو شراب پلا رہا تھا بادشاہ کو، ساقی تھا، اس کو یاد آیا کہ یار یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ تو صحیح تعبیر بتاتے ہیں، مجھے انہوں نے بتائی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو صحیح تھا۔ وہ گیا جیل میں، اور سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے اچھی طرح کہ یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ جاؤ بادشاہ سے کو پہلے اس بات کو کلیئر کرے کہ وہ جو خواتین کا مسئلہ تھا جنہوں نے مجھے جیل بھجوایا ہے وہ حقیقت کیا ہے۔ اب پوری سورہ یوسف غور سے پڑھیں، اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور تھے اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں۔ تو جب بادشاہ نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ واقعتاً یوسف علیہ السلام بالکل جو ہیں بے قصور ہیں، اور قصور سارا ان عورتوں کا جو انہوں نے خود اعتراف کیا۔ اب اللہ نے وہ نبی بھیج دیا حضرت یوسف علیہ السلام، اور بادشاہ نے جب یہ ان بلا لیا اور سارے اختیارات دے لیے، اور انہوں نے 7 سال بہترین انداز میں اس قحط کے درمیان، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ان کے بھائی بھی آئے، ایک نہیں 2 دفعہ، اور تیسری دفعہ سارے خاندان کو لے کے آئے وغیرہ وغیرہ، وہ سارا پڑھیں آپ، بڑا عبرت کا سامان ہے ہمارے لیے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کیا درجات دیے، اور ان کے بھائیوں نے جو جرم کیا اس کے نتیجے میں کس طرح وہ بھکاری بن کے ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ اللہ کی، دیکھیں جو حق پہ قائم رہتا ہے اللہ اس کو کس طرح مدد کرتا ہے دنیا اور آخرت میں، اور جو برائیاں کرتے ہیں وہ کس طرح ذلیل ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، اب بڑا غور کریں، آپ کے سارے حکمران اس بندے کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو رہے ہیں جس کو اپنے ملک کے معاملات اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ پورے امریکہ میں ہنگامے ہو رہے ہیں بری طرح۔ تو آپ دیکھیں کہ اس اللہ کو چھوڑ کر ہم ان طاغوتوں کے پاس جائیں، جبکہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے کیا بندوبست کیا ہے؟ جلدی بتائیں، کیا بندوبست کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے؟ سر قرآن پورے سنت کے اتباع۔ قرآن الگ نازل فرمایا، اس کی حفاظت بھی لے لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہمارے سامنے زندہ جاوید ہے، محفوظ ہے سر۔ محفوظ ہے۔ اور آج ہم بدبخت کیا ہیں؟ ہم اس اللہ کو چھوڑ کر جس کے پاس ساری قدرتیں، سارے اسباب، ہر طاقت، علی کل شین قدیر بکل شین علیم، اس کو چھوڑ کر ہم کن جاہلوں کے پاس جو اپنے معاملات بھی گھر کے نہیں ٹھیک کر سکتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے وہ ہمیں دے دیا، قرآن بھی
جو اس نے نازل کیا حفاظت کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات بھی محفوظ۔ اب فرض ہمارا ہے، ہر انسان کا فرض ہے، اور بالخصوص مسلمانوں کا فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ جلدی بتائیں۔ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور یہاں سے مدد لے کے قرآن و اپنے سنت کا علم حاصل کر کے، اس میں غور و فکر کر کے، اور اسی کے مطابق زندگیاں گزاریں۔ تاریخ جی سر، گواہ ہے کہ جب انسانوں نے اللہ کی طرف توبہ کر کے رجوع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت بھی دی اور ان کو عزتیں بھی دی۔ اور جو لوگ خواہش نفس کے پیچھے چلے، نمبر 1، شیطان کے پیچھے چلے، نمبر 2، طاغوت کے پیچھے چلے، نمبر 3، وہ دنیا میں ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوئے۔ اس لیے کہ طاقت اور قدرت اس ایک ہستی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سمجھیں بات کو۔ اب آپ آیت کو یہ سمجھ آئے گی آپ کو، آیت 34، کہ یوسف علیہ السلام کو بھیج کر اللہ نے اپنا پورا حق ادا کر دیا کہ ایک نبی مبعوث فرما دیا۔ اب نبی کیوں کہ بادشاہ نے سارے اختیارات دے دیے، اور وہ پوری ایسا نمونہ پیش کر رہے تھے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ قحط کے زمانے میں لوگوں نے بالکل اسی طرح، بڑے غور سے سنیں بات کو، جس طرح ہم نے کہا نا کہ دعوے تو کیے، نعرے لگائے کہ اللہ ملک دے دے، ہم اسلام نافذ کریں گے۔ اسلام کی نہ تعلیم کا بندوبست ہوا اس ملک میں، نہ اس پر ایمان کا بندوبست ہوا، نہ عمل کا۔ نتیجہ آج دیکھ لیں ہم کتنے دین سے دور۔ بالکل یہی حال مصریوں کا تھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو مبعوث فرما دیا، اور ساری ان کی چیزیں ان کے سامنے تھی، لیکن اس قوم نے بالکل اسی طرح دین کے ساتھ کیا جس طرح ہم پاکستانی مسلمانوں نے کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر آ رہی ہے۔ جلدی بتائیں نا، ایک دو بندے کی آواز نہیں، مجھے جی سر، جی سر، آ رہی ہے الحمدللہ سمجھ۔ سر، الحمدللہ جی سر، الحمدللہ سر۔ اچھا، اب اس کا ذکر کر رہا ہے وہ مرد مومن یہاں آیت 34 میں، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس یوسف علیہ السلام آئے بینات لے کر، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تم تو شک میں ہی پڑے رہے، بالکل جس طرح پاکستانی قوم شک میں تھی نا، نعوذ باللہ، کہ امریکہ کا سسٹم لے لو، یورپ کا سسٹم لے لو، اس کا قانون لے لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید یہ قانون جو اسلام کا قانون ہے، جو برحق قانون ہے، جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون ہے، اس میں نعوذ باللہ خرابیاں ہیں۔ بالکل یہی مصریوں نے کیا جو آج ہم پاکستانیوں نے کیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتیٰ حالک، ہاں یہاں تک کہ دنیا میں ہلاک ہو گئے، اپنے حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا اپنے پاس، یوسف علیہ السلام کو، اور پھر قل تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اب اللہ ان کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ جب زندہ تھے آپ نے کوئی قدر نہیں کی، اور جب مر گئے، پہلے تو بات اچھی طرح سمجھیں، جس طرح ہم دین کو چھوڑ کر آج کیپٹلزم، سوشلزم، ہر کچھ، ہندوازم، ساری رسمیں ہمارے اندر موجود ہیں، اور بالکل یہی حال ان کا تھا مصریوں کا، کہ جب وہ مر گئے تو پھر بھی خوش کہ بھائی ٹھیک ہے۔ اب یہ بندہ جو مرد مومن ہے، اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ اس وقت انہوں نے قدر نہیں کی، مصریوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور اگر آج ہم حضرت موسیٰ کی قدر نہیں کریں گے تو پھر ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو مصریوں کو آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ مصر میں جو خواتین تھیں جن نے حضرت اس بڑے افسر کی خاتون جس نے ڈورے ڈالے حضرت یوسف پر، پھر ان سب نے مل کے جو میٹنگ کی اور جو کھانا کیا اور اپنے ہاتھ کاٹے، وہ سارا اپنے سامنے رکھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی اسلام کے خلاف وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو سوال کرے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، یہی کچھ جو کچھ اس زمانے میں ان کے ساتھ ہوا اور یہی آج کل ہو رہا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ کا بندہ کتنی بڑی پیاری بات کہہ رہا ہے، کذالک یضلل اللہ من هو مسرف مرتاب۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جو مسرف ہو، اللہ کی حدود کو توڑے جان بوجھ کر، اور کذاب جھوٹا ہو، وہ اس دین کو بھی جھٹلائے اور خود بھی جھوٹ پر توکل رکھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ اس نے یہ اللہ کی دیا ہوا قانون ہے۔ قانون کیا ہے؟ جو شخص اللہ کے ذمہ کیا ہے، بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں بات کو۔ اللہ کے ذمہ یہ ہے کہ نبی اور کتاب آپ کے پاس محفوظ حالت، اب جو اس کے مطابق عمل کرے گا وہ حق پر ہوگا، جو اس کے خلاف چلے گا، جو اس کو جھٹلائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی۔ آپ کافروں کو دیکھ لیں، آپ نام و نہاد مسلمانوں کو دیکھ لیں، اور آپ جب یہ قرآن اور یہ سنت اپنی روح کے ساتھ نافذ تھا، مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہو یا خلفائے راشدین کا، آپ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کی شان تھی کہ آپ کو کوئی غریب نہیں ملتا تھا جس کو زکوٰۃ دے دے۔ اللہ کی رحمتیں نزول دیکھیں، آزمائشیں آئیں لیکن ان نے صبر کے ساتھ ان کو امیز کی۔ تو یہ تھا، یہ آیت جو ہے یہ اس وجہ سے سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے صاف صاف بتایا کہ یہ جو قوم کی تاریخ ہے مصری، اس کو سمجھیں، اور کیوں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر نہیں کی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کو پھر بعد میں وہی لوٹ آیا دور جو یوسف علیہ السلام سے پہلے تھا، عیاشی فحاشی کا۔ اور پھر جب یہ مایوس ہوئے لوگ تو انہوں نے کہا حتیٰ اذا خلق، جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا تو تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اب اللہ ان کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ یہ ان کی مایوسی تھی، کیوں؟ جب برائیاں پھیل گئیں اور ملک جو معاشی اور معاشرتی طور پر تباہ ہوا، اور پھر اللہ کی سنت آپ نے دیکھ لی۔ اللہ کی سنت کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں، کیا ہے سنت اللہ کی؟ یضل اللہ من ہوا سر اللہ مسرف کی مرتاب۔ سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء بھیجتے ہیں، اور اگر ان کی تکذیب، ان کو مان لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اگر ان کی تکذیب کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اس قوم کو مہلت دیتے ہیں توبہ طائب ہونے کی، جب وہ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتی تو پھر ان پہ عذاب بھیج دیا جاتا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن مجھے اس آیت میں بتائیے، آیت 34 میں کون سے الفاظ ہیں جو اللہ کی سنت ہے؟ سر یہ آخر میں کذالک یضل اللہ من كذلك يضل الله ہوا من مسرف مرتاب۔ بالکل، کذالک یضلل اللہ من یسرف مسرف مرتاب، کہ اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جان بوجھ کر بڑے مزے سے اللہ کا انکار کر کے اس کی حدوں کا پار کرے، اور وہ شک میں ہو کہ اللہ کی، دیکھیں نا، اللہ کا حکم تو اللہ برحق ہے، اس کا حکم بھی برحق، اس لیے برحق ہے کہ علم کا سرچشمہ ہے وہ، حق، ہر بات اس کی حق ہے، جس نے اس حق میں شک کیا وہ گیا تھا۔ تو یہ تھی آیت 34۔ کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، بڑی اہم آیت ہے۔ آپ ہمارے حسب حال بھی ہے آج، اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں اللہ کے نے اس مصری قوم کی مثال دے کے مرد مومن نے سمجھایا ان کو، یہ دیکھو یہ ہے اللہ کی سنت، اور تم مسرف اور مرتاب نہ بنو، تم اس آج موقع ہے، حضرت موسیٰ تشریف لے آئے ہیں، ان پر ایمان لے آؤ، اور تاکہ تم پھر کل پچھتاؤ بھی۔ سر یہی مسئلہ ہے آج بھی، ایک مسرف اور مرتاب، یعنی کہ ایک حدود کو تجاوز کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ شک شبے میں پڑے ہوئے ہیں، پکا سچا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہی خرابی ہے میری۔ آج یہی حال ہمارا ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ دیکھ لیں، بڑی قرآن اتنی بڑی
نصیحت کی کتاب ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. ایک ایک آیت دیکھیں کس طرح آج ہمارے اوپر فٹ ہوتی ہے. اچھا اب آ جائیں آیت 35 میں. اگر 34 کا کوئی سوال نہیں ہے تو 35 میں چلتے ہیں. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو. اچھا یہ جو بات آئی ہے کہ جھگڑا کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ اللہ کی نشانیوں میں. یہاں اللہ کی تعلیمات احکامات پہلے نمبر پر ہیں. تو اگر کوئی ان کو جھگڑا کرتا ہے بغیر کسی دلیل کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کس کی کون سی دلیل ہونی چاہیے جس سے ہم چیک کریں کہ یہ بات اللہ نے جب نبی کے وقت کا نبی فرما رہا ہے یہ حق ہے یہ نہیں؟ کون سی دلیل ہے جو چیک کریں گے؟ قرآن یا سنت میں سے دلیل ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دلیل ڈاکٹر نہیں ہے۔ صاحبہ آپ قرآن و سنت کو پرکھ رہے ہیں. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس جو دلیل قرآن و سنت دے رہا ہے اس کو کس سے پرکھیں گے؟ آپ اس کو پرکھیں گے سابقہ تعلیمات اور ہدایات جو انبیاء کی ہیں. قرآن تو ان سب کی تصدیق بھی کر رہا ہے اور قرآن نے ان چیزوں کو بالکل کھول کے بیان بھی کر دیا ہے. لہذا آپ کوئی دلیل نہیں لا سکتے جو دلیل قرآن و سنت کو نعوذ باللہ غلط ٹھہرائے. یہ ہے بات. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، آتاہم جو ان کے پاس آئی ہو. تو آپ کے پاس دلیلیں ہیں سابقہ انبیاء، حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ کبر مقتا عند اللہ و عند الذین آمنوا، اور یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے، غضب کا باعث بنتا ہے. کون سی؟ کہ کوئی شخص ان پر شک کرے، کیونکہ یہ برحق ہیں جو انبیاء کی تعلیمات ہیں، یہ انہی کی تصدیق کرتی ہیں جو اس سے پہلے سارے انبیاء لے کے آئے ہیں. لہذا یہ بہت ہی غضب دلاتی ہے اللہ کو اور مومنوں کو. لیکن آج کا مومن ذرا بھی غصہ نہیں آتا اس کو ایمان کی وجہ سے. آپ دیکھ لیں جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اور جس طرح ہمارے حکمران جا کے قدم بوسی کر رہے ہیں ٹرمپ کی، جو اس سارے کے پیچھے فساد کر رہا ہے. اللہ اکبر، کتنا برا وقت آیا ہے اہل ایمان پر. اللہ تعالیٰ پھر بڑی آگے کنکلوژن دیکھیں اس آیت 35 میں. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر متکبر اور جبار کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. آپ دیکھیں اسی یورپ اور امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، وہی اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ وہی کافر جو ہیں وہ اس کو ظلم قرار دے کر مظاہرے کر رہے ہیں. لیکن آپ ٹرمپ کو دیکھیں، آپ نیتنیاہو کو دیکھیں، آپ یہودیوں کو دیکھیں، کہتے ہیں بالکل ان بچوں کو گولیاں مارنی چاہیے جو بھوک سے بلک رہے ہیں. ان خواتین کو جو پردے سے کبھی باہر نہیں آئی ان کو سڑکوں پر گولیاں ماری جائیں. اور ہم ہیں کہ ہمارے دل پر اللہ نے ایسی مور لگا دی ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ کی دعوت کا ذرا بھی پاس نہیں کر رہے. جب یہ حالت ہوتی ہے تو اللہ پھر اس کے دل پر مور لگا دیتا ہے. گویا مور کا مطلب ہے کہ اب اس میں حق جا ہی نہیں سکتا. یہ اللہ نے کوئی ناانصافی نہیں کی، اللہ نے تو ہمارے اعمال دیکھ کے، آپ دیکھیں کتنی بڑی بدبختی ہے. یہ سارے جمع ہوئے جو حملہ کیا نا ایران نے اس پر، قطر پر، ایک قرارداد میں ذرا غیرت نظر آتی ہو آپ دیکھ لیں. اللہ نے کیسی موریں لگائی ہیں.
اور اب جب وہاں بلایا واشنگٹن میں ٹرمپ نے، یہ سارے حکمران دوڑ سے ہوئے گئے. اللہ اللہ. سوچیں، غور کریں قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہمارے حکمرانوں اور عوام الناس کا رویہ کیا ہے. سوچیں، غور سے سوچیں، اور قرآن کی حقانیت آپ پہ بالکل واضح ہو جائے گی. اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں آپ اس کو غلط کہے بغیر رہ نہیں سکتے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جیسے آپ مثال دیتے ہیں نا کہ افغانستان والوں نے امریکہ کو جوتے چٹوائے ہیں، اب بھی یہ مسلمان ان کو وہ اس شیطان آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. بے شک. تو اب یہ جو بات ہے نا کہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اب ایک اس قدر تشریح سنیے. ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ کٹ حجتی جو کرنے والے ہیں ان کو اگر وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو اللہ ان کے دلوں پر مور لگا دیتا ہے. اور جب مور لگ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی عقلیں الٹ جاتی ہیں اور کوئی بات بھی اپنی خواہش کے خلاف ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چاہے وہ کتنی ہی واضح ہو. جیسے قرآن کتنا واضح ہے، سنت کتنی واضح ہے. آج بھی مغرب میں دیکھیں وہ لوگ اسلام اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ اسلام لانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عظیم کردار ہے. ایسی سیرت ہے کہ جو پڑھ لے وہ کہتا ہے کہ یہی سیرت چاہیے اس دنیا میں اصلاح کے لیے. اچھا، دوسری بات بڑی اہم ہے کہ دلوں پر مور ان کے تکبر اور ان کی فرعونیت کے سبب لگتی ہے. یہ لوگ اپنے غرور کے سبب ہر اس بات کی مخالفت کرتے ہیں جو ان کی خواہش کے خلاف ہو. اگر کوئی نبی یا رسول بھی اس کی کوئی بات، کوئی سمجھانے کی بات کوشش کرے تو وہ تیار نہیں ہوتے. تو یہ بڑی اہم آیات ہیں، بڑے غور سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم اس حال میں چلے جائیں نافرمانی کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر مور لگا دے. اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریر جو ہے اس بندے کی کتنی زبردست ہے اور کتنی حقائق پر مبنی ہے. اب فرعون جو ہے نا وہ تپ گیا. کیوں؟ وہ سارا کچھ یہ بندہ توحید کی بات کر رہا ہے اور وہ تو ایسا متکبر اور ایسا جبار اور ایسا مغرور ہے کہ اس کے دل پر تو مہر لگی ہوئی ہے. اور ایسا شخص کیا کہتا ہے؟ سنیں آیت 37 میں، وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور فرعون نے کہا، یا ہامن ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب. فرعون نے کہا، اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا دو تاکہ میں اس کے راستوں تک پہنچ سکوں. کس کے راستوں تک؟ یہ موسیٰ کے اللہ کے تک پہنچ سکوں. کتنا بدبخت ہے، اور اس نے کیا اشغلہ چھوڑا ہے کہ اپنے اس حامان جو وزیر ہے اس سے کہتا ہے ذرا ایک بڑی بلڈنگ بنواؤ تاکہ میں اس کے چڑھ کے دیکھوں یہ جو باتیں کر رہا ہے بندہ مرد مومن، میں ذرا اسباب دیکھوں کہ وہ جس اللہ کی باتیں کرتے ہیں. ذرا غور کریں، اسباب السماوات، وہ راستے جو آسمان کے ہیں، فَأَطْلِعَ، تاکہ میں جھانک کر دیکھوں، الہ الہ موسیٰ، موسیٰ کے الہ کی طرف. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں تو یقیناً اس کو جھوٹا سمجھتا. اچھا، یہ بات اس نے فرعون نے کیوں کہی؟ ذرا مجھے آپ بتائیں کہ یہ بات کیوں کہی اس نے اور کس کے جواب میں کہی؟ جلدی بتائیں. سر تکبر میں تھا، اس وجہ سے کہہ رہا تھا، ورنہ حقیقت تو جانتا تھا. ڈاکٹر صاحبہ آپ دیکھیں، وہ مرد مومن پر حق بات کہہ رہا ہے، اس کے جواب میں یہ بکواس کر رہا ہے. آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. اس فرعون نے دیکھا کہ یہ باتیں وہ کر رہا ہے، یہ مرد مومن جو متاثر کر رہی ہیں میری قوم کے لوگوں کو، وہ حق ہیں. اور موسیٰ
ان کی حضرت یوسف کی مثال دے کے بتا رہا ہے. قرآن میں رہیے، قرآن کو سمجھیے. اب فرعون نے فوراً دیکھا کہ یہ تو اگر میں چپ رہا تو میری قوم کو تو یہ حق سمجھا دے گا، تو فوراً اس نے کہا. اور فوراً کیا غلط کہا؟ کہتا ہے بلڈنگ بناؤ نا بڑی اونچی تاکہ میں اس پر چڑھ کے. اور بھائی ایمان کی بات ہے، اگر برحق ہے جو انسانی فطرت میں اللہ نے رکھ دی ہے، نیکی بھی پہچانتا ہے، برائی بھی پہچانتا ہے. اب فرعون جیسا بندہ جو اپنے آپ کو خدا کہہ دے، اب اس کے پاس تو اس کے مور تو لگی ہوئی ہے آلریڈی. اللہ اتمام حجت کر رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر اس کے سامنے حق رکھ دیا. اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں باز آتا، جیسے نہیں آیا اور جیسے یہ سب مشکلیں چھوڑ رہا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْفِرْعَوْنِ سُوءُ عَمْلِهِ، اسی طرح ہم نے فرعون کے اس عمل کو اس کے لیے مزین کر دیا. کیوں؟ وہ دنیا میں اللہ کے اقتدار کے تابع نہیں ہونا چاہتا، وہ اپنا اقتدار چاہتا تھا. وہ خدا بنا ہوا تھا، اس کی قوم اس کی پوجا کرتی تھی. وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں سورج دیوتا کا اوتار ہوں. اس کی قوم سورج ستارہ پرست تھی. وَصَدَّ عَنْ سَبِيلٍ، اور اس کا جرم یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بھی سیدھے راستے سے روکتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی پیاری بات ہے. دیکھیں جس کے پاس اقتدار ہے، جو پوری کائنات کو کہتا ہے وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَاهٍ، فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی کی طرف صرف ہوئی. ذرا غور فرمائیں کتنا بڑا کہ فرعون جیسے آدمی پہ یہ تبصرے آپ کو اور مجھے احساس دلاتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں. کوئی فرعونی صفت ہمارے اندر آئی وہ تباہی اور بربادی کا باعث ہو. سوچیں قرآن کتنی بڑی ہدایت کا ذریعہ ہے ہمارے لیے، اور ہم ہیں کہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. بھائی ثواب اس وقت ہوگا جب پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کر کے یہ برحق ہے، اس کا یقین میرے اندر ہوگا، اور میں اس کے بعد اس کی تابعداری کا حق ادا کروں. جس کا حکم دیا ہے اس کو ڈٹ کے کروں گا، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤں. پھر تو میرا ایمان ہے، پھر تو میرا یقین بھی ہے. اگر یہ نہیں ہے اور میں نام و نہاد مسلمان ہوں اور ہر وہ عمل کرتا ہوں جو اس ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے، میں خود ثبوت دے رہا. ہر فرعون کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعا وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَاهٍ، اور فرعون کی چالیں جو ہیں وہ بالکل تباہی اور بربادی کا باعث ہوتی ہے. کتنی پیاری بات ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اللہ رب العالمین نے کس طرح یہ ساری چیزیں، انسان کے ذات ہو، اس کی زمانے کے سارے معاملات ہوں، اللہ نے کس طرح رہنمائی فرمائی ہے. کوئی سوال آج 38-37 کے بارے میں؟ شاباش جلدی کریں. جی سر بالکل صحیح ہے، آج کے فرعونوں کا بھی یہی انجام ہونا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے عجیب و غریب بات ہے. میں ایک دفعہ ایک کورس پڑھا رہا تھا، بڑے بڑے مولوی موجود تھے دعویٰ اکیڈمی میں. تو جب بات ہوئی تو کہنے لگے یہ آیات تو یہودیوں کے لیے ہیں، یہ نصرانیوں کے لیے ہیں. پھر میں نے کہا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ فیہ ذکرکم، اس قرآن میں خود تمہارا جو ذکر ہے پڑھنے والے. افلا تعقلون، اتنی بات نہیں سمجھتے ہو؟ اب آپ بتائیں بات اس زمانے کی ہو رہی ہے اور کتنی آج ایپلیکیبل ہے، کس قدر آج بھی یہ برحق ہے. یہ قرآن کا کمال ہے. حضرت یوسف کی مثال کتنی ہم پر صادق آتی ہے، ذرا نوٹ فرمائیں. ایک ایک آیت ہم پہ ثابت ہو رہی ہے. جی ایک ایک آیت ہم پہ ثابت ہو رہی ہے. ہاں بالکل. دیکھیں نا قرآن کا کمال یہی ہے. کاش میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں. اچھا اب آیت 38 دیکھیں، ایک ایک آیت دیکھیں. وقال الذی آمنا، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، وہ جس نے تقریب مرد مومن، وہ کیا تھا؟ یا قوم اتبعونی، اے میری قوم کے لوگوں میری اتباع کرو. کیوں؟ وہ بالکل وہی باتیں کہہ رہا ہے جو انبیاء نے کہی.
अहदीकुम सबील अर्रशाद, मैं तुम्हें सही सही रास्ता बताऊंगा। ये फिरौन के पीछे मत चलो, ये है उसका सही मफहूम। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो अल्लाह की बात बता रहा हूँ, अंबिया की बात बता रहा हूँ, वही सही रास्ता है, लिहाजा उस पे चलो। अब आप जरा नोट फरमाएं कि जरा गौर करें, समझें बात को। ये वो फिरौन का आले फिरौन में से है। जब सारी जो सहूलतें उसको मुयस्सर हैं, लेकिन ईमान का जब मौका है, ईमान का तकाजा है, वो डट के उसकी मुखालफत में कहता है ये तुम्हें क्या रास्ता दिखलाता, मैं तुम्हें रास्ता बता, तुम्हें अंबिया का रास्ता, खुदा का रास्ता। कितनी प्यारी बातें हैं, जरा गौर फरमाएं। 38 समझ आ गई बात आपको? जल्दी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आयत 39 देखें। मर्द मोमिन कहते हैं या कौम, ऐ मेरी कौम के लोगों, इन्नमा हाज़िहिल हयात दुनिया मता, ये दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है, ये मता है, ये जितने असबाब हैं, चाहे वो माल दौलत औलाद ओहदे डिग्रियां, ये सारा मता जो है सिर्फ इस दुनिया के लिए है। क्या बात है, क्या बात है। हाय काश मैं और आप इन बातों को समझें। सर देखें जी, ना, ये आयत इंसान को एकदम झंझोड़ के रख देती है कि चली जा रहा है इंसान, चली जा रहा है और आखिर फना है, तो इंसान को कैसा लर्जा लगता है। जरताज साहिबा अगर मोमिन हो ना, तो वो वही करता है जैसे आज मोमिनीन कर रहे हैं, सच्चे, कि जब भी जी, उनको सफर करना होता है तो बैतुल्लाह का सफर करते हैं, वहां सुभान से वो देखते हैं। तो सुभान नबी अल्लाह। करीम, बड़े गौर से सुने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे निशानात और आसार, वो नबी जिसने सिर्फ 10 साल मक्के मदीने के 10 साल, उसमें पूरा इस्लाम नाफिज हो गया था जजीरतुल अरब। आज 70 साल से जायद अरसा गुजर गया और इस पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना, कुरान और सुन्नत के लिए बना, मुझे बताएं एक भी कानून नाफिज है? एक भी? नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। सर, और इरादा भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। और हालात देखें कितने परेशान कुन हैं। जब कुरान और सुन्नत को छोड़ा है, अल्लाह अकबर, क्या नबी ये सादिक ने फरमाया, और हजरत उमर की रवायत है, इन्नल्लाह यरफ़अ बिहाज़ल कुरान अक़वाम, कौमों की तरक्की और उसके अरूज का की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ कुरान है। वयदउ बिही आखिरीन, जो इस कुरान और सुन्नत को छोड़ेंगे वो ज़लील और रुसवा होंगे। आज तारीख उठा के देख लें, अपने मुल्क को देख लें, मुसलमानों को देख लें, ये रुसवाई सिर्फ और सिर्फ कुरान, तारिक कुरान होकर है। समझें बात को। बिल्कुल ऐसा लगता है कि सारी निशानियां आखिरत की पूरी हो गई हैं और दुनिया के हालात बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि जैसे अब क़यामत कोई ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही लगता है सर। मैं और आप कुरान से जुड़ जाएं, कुरान का इल्म हासिल करें, उस पर गौर व फिक्र करें, उसकी इत्तिबा में कोई कमी ना करें। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे सर। ये कुरान हमारा रहनुमा हो हर मामले में, हर जगह, हर वक्त। मौत जिंदगी हो, शादी ब्याह हो, निकाह तलाक हो, हुकूकुल्लाह हो, हुकूकुल इबाद हो, सब के सब इस कुरान के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए। अल्लाह ताला ऐसे बंदों से राजी होकर, रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, बात तो सहाबा की है, और अल्लाह ताला उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। और जो बदबख्त इसका इनकार करें, जहन्नम उनके लिए अल्लाह ने कह दिया उनका मुकद्दर है। तो आयत 38 पे कोई सवाल, और आयत 39 तो क्या कमाल है। इन्नमा, या कौम, मर्द मोमिन कहता है, मेरी कौम के लोगों, इन्नमा हाज़िहिल हयात दुनिया मता, ये दुनिया तो चंद रोज़ा है, ये माल औलाद, ये
کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ مربے، یہ سارا کچھ جو ہی آپ مریں گے تو سب یہاں چھوڑ کے جائیں گے، اور آپ کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی نہیں چیز جائے گی سوائے ایمان اور عمل صالح کے۔ یہ ایمان اور عمل صالح چاہے قبر ہو، برزخ ہو، آخرت کا قیامت ہو، وہ میدان حشر ہو، وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے نیکیوں کے ایمان اور عمل صالح۔ یہ زندگی چند روزہ، اور وہ آخر میں جو اس آیت کے آخر میں کے الفاظ ہیں نا، بڑے کمال کے ہیں۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک ہمیشہ کی قیام گاہ جو ہے وہ آخرت ہی کا گھر ہے۔ یہ بندہ نہیں سمجھتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا لا یغرنک، تمہیں کسی دھوکے میں نہ، کافروں کی چلت پھر تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، چند روزہ زندگی ہے۔ آپ کمپیئر کریں ذرا اس دنیاوی زندگی کو برزخ کے پیریڈ سے۔ حضرت آدم برزخ میں جب سے دنیا سے گئے ہیں، اور ان کی دنیاوی زندگی دیکھ لیں اور برزخ کو دیکھ لیں، پھر آپ دیکھیں جب انسان قیامت برپا ہوگی تو دن جو ہے وہ کئی ہزار سالوں پر مشتمل ہے۔ پھر آپ دنیا کی زندگی کو اس سے 50,000 سال کا سر۔ اچھا، اس کو کمپیئر کرے، پھر آپ جب جنت میں داخل ہوں گے اور جو بد نصیب جہنم میں داخل ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، موت تو ختم ہو گئی۔ کتنی بڑی یہ حقیقت ہے آیت 39 کہ ان الآخرۃ ہی دار القرار، اور ہمیشہ کا قیام کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ آج جو لوگ اپنے بچوں کی دنیاوی کیریئر کے لیے سب کچھ ترجیح دیتے ہیں، وہ سوچیں کہ وہ آخرت میں خود اور ان کی اولادیں جب جہنم میں جلیں گی، اللہ بچائے، تو کتنا بڑا نقصان ہو۔ قرآن کا یہ جملہ یاد رکھیں، آیت کا یہ ٹکڑا، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہوا۔ اور ہم ہیں کہ دنیا کے پیچھے ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی آخرت کی فکر نہیں۔ اور قرآن نے کیا پیاری الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت طلب نے غافل کر دیا، اور کہ اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لبے گور پہنچ جاؤ گے۔ قرآن جھنجھوڑ جھوڑ کے کہہ رہا ہے، آپ اور میں قرآن سے تعلق قائم کریں۔ آپ دیکھ لیں ایک ایک آیت کس طرح۔ اچھا، اب اس نے جو مرد مومن تھا نا، اس نے کہا دنیا دار القرار ہے، ساری آخرت دار القرار ہے، دنیا نہیں، دنیا عارضی ہے۔ اب وہ آخرت میں کیا ہوگا قرآن نے کھول کے بتا دی۔ من عمل سیئا، جس نے برائی کی، فلا یجزا الا مثلہا، اس کو اسی کے مطابق، اس جتنی برائی کی ہوگی اتنا ہی اس کو بدلہ ملے گا، برائی کا سزا ملے گی۔ یہ کیوں ہوگا بھلا؟ آپ سے سوال ہو سکتا ہے نا، یہ جب درس دے رہے ہوں کہ یہ کیوں ہوگا، کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں تو اتنا ہی اس کو برائی، جتنی برائی کی ہوگی اتنا ہی اس کو سزا دوں گا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ عادل ہے، اس لیے اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ یہ ہو۔ اس لیے قرآن میں کہا کہ جس نے برائی کی اس کا بدلہ بالکل اس برائی کے مطابق ہوگا۔ یہ اللہ کا عدل ہے، اور اس کا ایک نام ہے العدل، یعنی سراپا عدل ہے۔ یہ تو معاملہ ہوگا نا برائی کا بدلہ، قرآن نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جس کسی نے نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ،
ہاں عمل اس حال میں کیا ہو کہ مومن ہو، پکا سچا مومن ہو، کہ اس کا یقین ہو کہ یہ عمل ایمان اور عمل صالح مجھے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں یدخلون الجنہ، یہ ہیں وہ لوگ جن جنت۔ اللہم اجعلنا من، اور فرمایا یرزقون فیہا بغیر حساب۔ اللہ اللہ، ہر آدمی کو جو وہاں رزق ملے گا، رزق سے مراد سہولیات، کھانے پینے کی چیزیں، باغات، کوٹھیاں، مربے، تو وہ بغیر کسی حساب کے ہوگا۔ اللہ کے بندو سوچو، دنیا میں اگر کم مل رہا ہے تو اللہ ہمیں صبر کی ترغیب دے دے، تربیت فرما رہے ہیں، اگر زیادہ دے رہا ہے تو شکر کا تقاضا ہے۔ لیکن یہاں کوئی رزق جو ہے کسی کو بے حساب، بغیر حساب کے نہیں ملتا، ملتا ہے جیسا بتائیں مجھے۔ آخرت وہ جگہ ہے یرزقون فیہا بغیر حساب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی پڑھیں، سمجھیں، سوچیں، غور کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ آخرت میں مجھے اللہ ضرور کامیاب کرے، اور اس کامیابی کے لیے ایمان اور عمل صالح شرط ہے۔ مجھے بتائیں، ایک آیت بتا دیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ میں تو لوگوں کو بغیر عمل کے بخشوں گا۔ ایک آیت بتا، پورے قرآن۔ ایسی کوئی بھی آیت بالکل بھی نہیں۔ نہیں ہے سر۔ تو کتنا عدل ہوگا؟ سوچیں، یہ دنیا کیونکہ آزمائش ہے۔ آپ کے ملک میں اپنے ججوں کو دیکھ لیں، اپنے اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، اپنی عمراء کو دیکھ لیں، کیا وہ عمل سیاح کر رہے ہیں یا ایمان اور عمل صالح کر رہے ہیں؟ سر اتنا اسی- برا تو پوری دنیا میں کوئی نہیں کر رہا جتنا اچھا پاکستان میں میری ہو رہا بات سنیں، ابھی بیچ میں مداخلت مت کریں، میں نے بات کنٹینیو کرتے تھے۔ یہ وہ چیز ہے جو قرآن نے کھول کھول کے بیان کی۔ کوئی برائی سزا کے بغیر نہیں رہے گی وہاں، اور کوئی نیک عمل اجر اللہ ضرور بے ضرور دے۔ تو یہ جو بات کہی کہ برائی کا تو بدلہ اتنا ہی ہے جتنی برائی ہے، جیسی برائی ہے۔ گناہ کبیرہ پہ سزا سخت اور گناہ صغیرہ پر کم سزا، لیکن جنت میں داخلے کے بعد بغیر حساب۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے، موت نہیں ہے ہمیشہ، اور جوانی کی زندگی، اور کیا نہیں ہے۔ ذرا آپ کے پاس آیات پہنچ چکی ہیں، میں نے پرسوں بھیجی ہیں، کہ جنت اور دوزخ کا کمپیریزن قرآن کی نظر، تقابل پڑھا ہے آپ نے؟ جلدی بتائیں۔ جی ہاں، پڑھا تھا۔ صرف ایک نادرہ بھابھی نے کہا ہے، اور سب لوگوں نے پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ جی سر، جی پڑھا۔ خدا کے لیے ان کو پڑھیں، وہ مجھے اور آپ کے لیے بڑی ترغیب ہے۔ جہنم سے بچنے کی کتنی بڑی وعید ہے وہاں موجود ہے، اور جنت کو حصول کے لیے کتنی بڑی انسان کو ترغیب دلائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پیجز کا ہینڈ آؤٹ ہے وہ بلا؟ 8 پیجز کا۔ اے ہائے، آپ نے بالکل نہیں دیکھا۔ 8 پیجے کا سر۔ وہ افضال صاحب آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بڑے سوچ کے لوگ بتا رہے ہیں۔ جی 8 پیجز کا۔ 8 ہی کہا تھا۔ آپ دونوں کمپیریزن دیکھیں، ایک ہی صورت میں کچھ آیات جنت کے بارے میں، کچھ جہنم کے، اور کتنا بڑا زبردست تقابل ہے کہ جی بے شک۔ اور زیادہ تر تیسرے پارے کی ہیں اس پہ۔ جنت کتنی حسین، جمیل اور بے مثال اور زوال ہے، اور جہنم کتنی ہولناک اور خوفناک۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، کاش آپ سمجھیں کہ اگر میں یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتا نا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہوتا، خوف سے پھٹ جائے۔ اللہ نے کہا نائب بناؤں گا
لیکن یہ ہے جنت اور یہ ہے دوزخ، اور یہ ہے جنت میں جانے کی ریکوائرمنٹ اور یہ ہے جہنم میں. وہ پہاڑ جیسی مخلوق نگاہ نہ بات اللہ ہمیں یہ ہم نہیں کر سکتے. انسان نے آگے بڑھ کے اس ذمہ داری کو اٹھا لی. آج اس سے پہلو دہی کر کے کس خوفناک اور ہولناک انجام سے دو چار. ایک کمپیریزن نہیں ہے، میں نے 2 پیجز پہ، اور قرآن میں اور بہت جگہ ہیں، میں نے تو صرف چند جگہوں کو سلیکٹ کر کے آپ کو بھیجے گی. لہذا برائے مہربانی ان کو ضرور پڑھیں، ضرور سمجھیں، تاکہ آپ کو پوری طرح سمجھ آئے. دنیاوی زندگی اور آخرت میں جنت اور جہنم کو جو کمپیریزن وہاں دیا گیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ کی میں نے منتیں کی ہیں کہ اگلا درس پڑھ کے آیا کریں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہے. آپ میں سے بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. ادھر درس ختم ہوا، ادھر جا کے آپ نے قرآن کو لپیٹ کے رکھا ہے. سر جس طرح آپ سمجھاتے ہیں نا، تو چاہے ہم لوگ پڑھ بھی لیں آگے سے، لیکن اس طرح سمجھ نہیں آتی ہے. سیدھی بات بتا رہے ہیں، نہ تو آپ جھوٹ ہے. میڈم میری جی بات سنیں، میں ساری زندگی پڑھایا ہے، طالب علم بھی تھا، استاد بھی تھا. جو شخص پڑھ کے آتا ہے نا وہ بہترین انداز میں سمجھتا ہے. کیوں؟ وہ اپنی ڈیفیکلٹیز کو پہلے سے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس آیت میں یہ چیز مجھے سمجھنی ہے. اور جو بدبخت پڑھ کے نہیں آتا وہ تو خالی ذہن آتا ہے، وہ اس طرح نہیں سمجھتا جو بندہ پڑھ کے آتا ہے جس طرح وہ سمجھتا ہے. ایک شاگرد بننے کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں، ایک ڈاکٹر صاحب جو ریٹائرڈ ہیں، بڑے سینئر پروفیسر ہیں، وہ میرے پاس عربی پڑھنے آتے ہیں، تو مجھے بڑی آسانی ہوتی ہے ان کو سمجھانے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات کو سمجھنا جانتے ہیں. اور اللہ نے ہر آدمی کو، کوئی بھی ہے، اس کو عقل، سمجھ، بوجھ، فہم، ادراک، ساری قوتیں دی ہیں. اور ہم دنیا کے لیے تو ان کو لگاتے ہیں، اس قرآن کے لیے جس میں زندگی کے اصل حقائق ہیں اس پہ کیوں نہیں لگاتے؟ بتائیں نا مجھے. بس یہ صحیح بات. یہ بدبختی ہے سر ہم لوگوں کی. بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے، بوجھ دی ہے، قرآن ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ ان ساری صلاحیتوں کو لگائیں تاکہ ہم ٹھیک ٹھیک سمجھیں. آج میں نے 41 تک کیا ہے، انشاءاللہ 42 سے کل شروع کریں گے. ابھی مرد مومن کی دعوت جو ہے وہ شروع ہے، اور بڑا اس میں کہ ایک شخص جو اہل ایمان ہے اور سچا پکا، وہ زندگی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور فرعون جو بدبختی کی انتہا ہے اس کے کیا عزائم ہیں، ذرا سمجھیں، تاکہ ہم فرعونی ذہنیت سے بالکل اجتناب کر کے اس مرد مومن جو برحق بات کہہ رہا ہے اللہ اور رسول کی، جس طرح اس نے حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف کی مثالیں دے کے بات کر رہے ہیں، ہم اسی طرح سمجھیں. ہمارے پاس تو وہ نبی ہے کہ جس کی ہر بات محفوظ ہے. ہمارے پاس وہ کتاب ہے جس کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. خود اللہ نے حفاظت لی ہے. اور اس کی حقانیت آپ کو دیکھنی ہو نا، میں نے نماز سوائے چائنا اور جاپان کے دنیا کے ہر ملک میں پڑھی ہے. اور جب وہ قرآن پڑھتا تھا تو مجھے اس آیت کی حقانیت بالکل کھل کے سامنے آتی تھی، اسی زبر زیر کے ساتھ جو میں پاکستان میں پڑھتا تھا، بالکل وہی قرآن. تو اللہ کے تو رب سے ہم نے پیش ہونا ہے قیامت کے دن، جو ہمارے A to Z چیزوں سے، دل کے رازوں سے واقف، کوئی اس سے چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. آج اس بات کا احساس کرتے ہوئے میں اور آپ زندگی گزاریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے سر، جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو ربنا اور ہم لوگوں کے تقبل اولادوں منا کو بھی. انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. جزاک آمین اللہ خیر. ثم آمین. اللہ اللہ پاک آپ تعالیٰ کو بہترین جزائے خیر فرمائے. دے.
सर सुबह आयत नंबर 41 करनी है ना? जी आज 41 तक किया है, जी कल चलिए। इंशाल्लाह 42 करेंगे, नहीं बल्कि आज 40 तक किया है, कल 41 से शुरू करेंगे, आज 40 तक किया है। जी 41 करेंगे सुबह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हम चलिए, सबको तौफीक दे। जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन। ये अक्सर पढ़ा करें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। ये उसका जी सर फर्क पढ़ते हैं, बहुत ही ये खूबसूरत आयत यही है सर। सच्ची बात है, ऐसे ही है बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी है।